السلام علیکم، K2 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ آپ کو بتائیں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی پرواز بچے کی میت اسلام آباد ایئرپورٹ پر چھوڑ کر لواحقین کو لے کر سکردو پہنچ گئی۔ میت اسلام آباد میں رہنے کی اطلاع غم سے نڈھال والدین کو جب ایئرپورٹ پر ملی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ لواحقین نے ایئرپورٹ پر PIA انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ کھرمنگ سے تعلق رکھنے والے مسمی عسکری کا 6 سالہ بیٹا مشتبہ گزشتہ کئی روز سے بے نظیر ہسپتال راولپنڈی میں زیر علاج تھا۔ گزشتہ شب فوت ہو گیا۔ بچے کی میت کو لواحقین نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کارگو کیا اور خود ٹکٹ لے کر فلائٹ میں سوار ہو گئے، تاہم PIA کی پرواز بچے کی میت کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر چھوڑ کر اس کے غمزدہ لواحقین کو لے کر سکردو پہنچ گئی، جس پر والدین پر سکتہ طاری ہو گیا۔ لواحقین میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ جب والدین کو پتہ چلا کہ بچے کی میت سکردو نہیں پہنچی ہے تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا اور ماں باپ بے ہوش ہو گئے۔ بچے کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کے لیے بڑی تعداد میں لوگ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ والدین کی آہ و بکا نے سب کو رلا دیا۔ سیکریٹری صحت گلگت بلتستان دلدار احمد ملک نے کہا ہے کہ فیڈرل فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ 1200 سے زائد اسامیوں کی منظوری کے لیے کام کر رہے ہیں، جن میں کنسلٹنٹس اور میڈیکل افسران اور لیڈی میڈیکل افسران کے علاوہ پیرامیڈیکل سٹاف کی اسامیاں شامل ہیں، جبکہ 49 کنسلٹنٹس اور 117 میڈیکل افسران اور لیڈی میڈیکل افسران کی اسامیاں خالی ہیں۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو بھجوائی گئی ہیں تاکہ گلگت کے ہسپتالوں میں کنسلٹنٹ سمیت دیگر ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی دور ہو۔ فیڈرل فائنانس ڈپارٹمنٹ سے یقین دہانی کرائی کہ سالانہ 4 کے حساب سے 3 سالوں میں 1200 اسامیوں کی مکمل منظوری دی جائے گی۔ سالانہ 400 اور 3 سالوں میں PC4 کی 1200 سے زائد پوسٹیں ملیں گی تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، جس کے بعد گلگت بلتستان کے تمام ہسپتالوں میں کنسلٹنٹس اور میڈیکل افسران کے علاوہ پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی دور ہوگی۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر مقام نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان سکردو روڈ کو حادثات سے محفوظ بنائیں گے اور یہاں جہاں جہاں ٹنلز کی ضرورت ہوگی بنائیں گے۔ سکردو روڈ نواز شریف کی جانب سے بلتستان کے عوام کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ انشاءاللہ یہاں توانائی کے بڑے منصوبوں پر تیزی سے کام شروع کریں گے۔ سکردو کو ہماری جماعت لوڈ شیڈنگ فری زون بنائے گی۔ اپنے دورے کے موقع پر سکردو میں پارٹی رہنماؤں کارکنوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلتستان میں میڈیکل اور ڈینٹل کالج کے قیام کے لیے کوششیں کروں گا۔ ہمیں یہاں کے عوام کے مسائل کا پوری طرح سے ادراک ہے۔ عوام مطمئن رہے، ان کے مسائل کے حل کے لیے جامع منصوبہ تیار کریں گے۔ سکردو کو سیاحتی ہب بنایا جا رہا ہے، اس شہر کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کالجوں میں داخلوں کے مسئلے کا سن کر دکھ ہوا۔ کوشش ہے کہ بچوں کو تمام کالجوں کے داخلے ملیں اور کوئی بچہ سکول کالج سے باہر نہ رہے، اس کے لیے تمام تر وسائل بروقار لائے جائیں گے۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون کے رہنماؤں وزیر اخلاق حسین اشرف زدہ، حاجی شفیق ارشد اور دیگر وفاقی وزیر امیر مقام کو علاقائی مسائل سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اخلاق اشرف زدہ اور دیگر نے کہا کہ سکردو میں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہاں لوگوں کو صرف 1 سے 2 گھنٹے بجلی مل رہی ہے۔ کالجوں میں داخلے نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کا قیمتی سال ضائع ہو رہا ہے۔ شاہراہ بلتستان مسافروں کے لیے غیر محفوظ ہو گئی ہے، آئے روز سینکڑوں مسافر لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ میڈیکل ڈینٹل کالج کے قیام کی اشد ضرورت ہے، یہاں توانائی کے منصوبوں پر جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے لیگی دھڑوں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ باہمی اختلافات کو بھلا کر پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کریں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے FPSC کے کامیاب ہونے والے OMS اور DMS افسران کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے کے موقع پر اپنے خطاب میں نئے افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کا مستقبل آپ سے وابستہ ہے۔ دیگر صوبوں کی نسبت گلگت بلتستان کی آبادی کم ہے، لیکن ہمیں فخر ہے، خواندگی اور قابلیت کے حوالے سے گلگت بلتستان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ نے تمام تر وابستگیوں سے بالا تر ہو کر گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا فرض ایمانداری سے انجام دینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو گلگت بلتستان میں گورننس کی بہتری اور علاقے کی ترقی کے لیے بروقار لائیں گے۔ ہمیں اپنے آئندہ نسلوں کے لیے مل کر کام کرنا ہے اور گورننس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔